ڈاکٹر صاحب عورتوں کو کیسے سجدہ کرنا چاہیے؟ آپ کے ہر سوال کے جواب میں سجدے کی بات ہوتی ہے، اس لیے پوچھا ہے۔ میرے محترم بھائیو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے سجدے کی حالت میں کیا ملتا ہے تو کبھی بھی انسان سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے، کبھی بھی انسان سجدے سے۔ اور انشاءاللہ قیامت والے دن ہماری ملاقات آپ لوگوں سے ہوگی، اس دن پتہ چلے گا سجدے سے کیا کیا ملا ہے۔ میرے بھائیوں، سجدے کی حالت میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ اور بہت ساری بہنیں بھائی سوال کرتے ہیں، بہنیں تو بہت سوال کرتی ہیں کہ ڈاکٹر سجدہ کرنا کیسے چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، 6 باتیں یاد رکھو، 6 باتیں یاد رکھو۔ سب سے پہلی بات، سجدہ ہم نے 7 ہڈیوں پہ کرنا ہے، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 گھٹنے اور 1 یہ ناک کی یہ ہڈی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سجدے میں اپنی ناک کو خاک آلود کرو، اپنی ناک کو خاک آلود کرو، اس جگہ کو سجدے میں لگاؤ۔ دوسرے نمبر پہ، سجدہ کرتے وقت میرے محترم بھائیوں پیٹ کو ران کے ساتھ نہیں لگانا، پیٹ کو ران کے ساتھ۔ تیسرے نمبر پہ، آپ کی بغل کی سفیدی نظر آنی چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ، بکری کا چھوٹا بچہ اگر اس میں سے گزرنا چاہے تو آرام سے گزر جائے۔ 5ویں بات، آپ کی جو پاؤں کی ایڑیاں ہیں وہ آپس میں ملی ہوئی ہونی چاہیے اور پاؤں کی انگلیاں زمین کے ساتھ چپکی ہونی چاہیے۔ پاؤں کی جو پیٹ کی جو انگلیاں ہیں وہ زمین کے ساتھ ایسے چپکی ہوئی ہونی چاہیے۔ اور 6ٹھی بات، کتے کی طرح آپ کے بازو زمین پہ۔ یہ 6 باتیں سجدے میں۔ اور میرے محترم بھائیوں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور میری محترم بہنوں، میں نے جیسے پہلے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ مردوں کی نماز ایسی ہے اور عورتوں کی نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلو کما ارأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور نماز میں ہمیں ایسے ہی نماز پڑھنی چاہیے۔